بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد بہت غمگین ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک نے انہیں ایک فرزند رشید عطا کرے گا، جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا، جس کا نام شیث رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیث عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے، جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیث علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرمانبرداری کیجیو اور اس پر ایمان لائیو۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو نیکی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی کرتے رہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیث علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے کہ وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیث علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے، لوگوں نے ان سے مختلف علوم و فنون اور پیشے سیکھے، انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا، اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلت ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا،
صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر، شکر الہی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے قنین پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوز ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم ان کی اولاد میں ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا وصی خلیفہ اور جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی۔ انہوں نے ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و صورت میں خوبصورت اور حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کی فرمایا کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں ڈال رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے، یعنی یا اپنے اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان کو حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں اور مٹی کے درمیان حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد آدم علیہ السلام کی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہوا ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔